کل آپ دیکھیں نہ جانے کتنے لوگ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں آ گئے. سب یہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں گا, وائرل ہو جاؤں گا. کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی سیریل بنا رہا ہے, کوئی کامیڈی بنا رہا ہے, کوئی کسی طریقے کی بنا رہا ہے. ارے بھائی, دین کا لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے. کوئی دین کے نام پر کامیڈی چلا رہا ہے, کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے. جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آ جا رہا ہے, جس کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ بنا دیتا ہے. بھائی آپ یہ دیکھو کہ آپ کام کیا کر رہے ہو, آپ یہ دیکھو کہ آپ دین کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو جاؤ, ہلاک ہو جاؤ, اللہ کا عذاب تم پر شروع ہو جائے. پہلے کی نسلیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. آج کتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں, کتنے عام ہو گئے, لیکن ہم حضور کے کرم سے, حضور کے فضل و کرم سے بچے ہوئے. دین کا مذاق نہ بناؤ, اپنے کام سے کام رکھو. دین کا مذاق بناؤ گے تو اللہ تعالی ہلاک اور برباد کر دے گا اگر دین میں مذاق بناؤ گے. آج آپ دیکھ لیں کتنے یوٹیوبر نکل کے آ گئے, کتنے لوگ ویڈیو بنانے لگے دین کے نام پر مذاق. انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا, یہ بتایا وہ بتایا, اور کمیٹی میں لا کے اور اس کو لپیٹ دیا. کپڑے گندے ہیں, کل سے پڑھ لیں گے. ان کا کل ہی نہیں ہوتا ہے بھائی. ارے کیا کل کا بہانہ بنایا آپ نے, کل پڑھ لیں گے, کل بولے تو پرسوں پڑھ لیں گے. پڑھ لیں گے, چھیٹیں آ گئی ہیں, تھوڑا ناپاک ہے. بھائی اپنے آپ کو پاک رہنا سیکھیں. آپ پاک رہیں, ویسے بھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے. آپ پاک رہیں, نہ جانے موت کا فرشتہ کب آ جائے اور کب ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو ذرا اندازہ لگائیں آپ اس ٹائم ناپاکی کی حالت میں ہو اور موت کا فرشتہ آئے آپ کی روح قبض کرنے, اور آپ کو پاکی بھی حاصل نہ ہو سکے, آپ ناپاکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے, تو بتائیں پھر. تو آدمی کو ویسے ہی پاک رہنا چاہیے, ناپاکی کا بہانہ نہیں بنانا. نماز کا ٹائم ہو جائے, چھینٹیں پڑ گئی نا, بہانہ نہیں بنانا. اگر نماز کا ٹائم ہو جائے, جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو, آپ نماز ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کی ہوئی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اس کو ادا کرنا ہی ہوگا. نماز کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے, یہ بڑا گناہ ہے. نماز فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے, حج فرض کب, جب استطاعت ہو, پیسے ہوں. نماز فرض, روزے فرض, زکوٰۃ فرض کب, جب پیسے ہوں, اور پیسے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے, مالک نصاب ہوگا تو زکوٰۃ نکالے گا. بات میری کہاں چل رہی تھی کہ نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھو, بہانہ نہیں بنانا کہ آج ہمارے کپڑوں پر چھینٹیں پڑ گئی ہیں, آج ہمارے کپڑے گندے ہیں. اور ویسے بھی جب نماز کا ٹائم ہو تو بالکل صاف اور پاک کپڑوں کو پہنا کریں. جس طریقے سے آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں, جس طریقے سے آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں نا, تو پھر نماز کے لیے آپ ہاف آستین پہن کر کیوں پڑھنے جاتے ہیں؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن آپ کو یہ گوارا کرتا ہے کہ آپ ہاف آستین پہن کے پارٹی میں چلے جائیں. تو جب آپ پارٹی میں جانا ہاف آستین میں پسند نہیں کرتے, آپ کسی شادی میں جانا ان گندے کپڑوں میں پسند نہیں کرتے, تو پھر آپ رب کی بارگاہ میں جانا کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کپڑے پہنے گندے سندے کپڑوں میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں, آدھی آستین نماز ادا کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ دیکھو تو آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے؟ یہ پارٹی شارٹی میں جاتے ہو, آپ اچھے کپڑے پہنتے ہو, جب نماز کے لیے جایا کرو تو اپنے جسم پر صاف اور پاک اور اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورے گی. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضور کے سچے عاشق بن کے جئیں. اور حضور کے سچے عاشق کب بنیں گے؟ جب حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں گے. حضور نے فرمایا نہیں, حضور فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اور جب بندہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرے گا تو پھر نماز بھی پڑھے گا.
جب بندہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو پھر روزے بھی رکھے گا. جب سب سے زیادہ محبت کرے گا تو جو گناہوں کے قریب جا رہا ہے وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا، کیونکہ حضور کا سچا عاشق جو ہوگا وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، وہ چوری کے قریب نہیں جائے گا، وہ چغلی کے قریب نہیں جائے گا، وہ جوئے کے قریب نہیں جائے گا، وہ شراب کے قریب نہیں جائے گا، وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا. جو سچا عاشق نبی ہوگا وہ نیک عمل کرتا رہے گا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا رہے گا. اب آپ دیکھ لینا کہ حضور کے سچے عاشق کتنے لوگ ہیں، کون ہیں جو مسجدوں میں آپ کو پنج وقتہ ملیں گے، حضور کے عاشق ہیں. جو آپ کو نیک عمل کرتے ملیں گے حضور کے عاشق ہیں. اور حضور کے عاشق پھر یوں رسوا نہیں ہوتے. جب ان کو حضور کی محبت کا وہ ٹکٹ مل جاتا ہے نا، جب حضور کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو حضور کے عاشق ہوں گے وہ تیری میری بہو بیٹیوں کو نہیں تکیں گے. جو حضور کے عاشق ہوں گے ان کے اندر یہ ایسی عادتیں نہیں ہوں گی جو آج کل آپ دیکھ لیں. کوئی مخصوص رات آتی ہے نا، شب برات یا شب قدر آتی ہے، ان راتوں میں بھی آپ دیکھیں کتنے حضور کے عاشق ہیں، کتنے حضور کے چاہنے اور ماننے والے ہیں جو مسجد میں آ کر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس رات میں بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں اور چوراہوں پر گلیوں میں موٹر سائیکل اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وہ حضور کے عاشق ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ حضور آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کہ حضور آپ سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے کہ اپنے مقدس گھر میں تمہیں بلانا ہی پسند نہیں کیا. ہاں آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. ایک بات، جب آپ خالی بیٹھے ہو نا، کبھی سوچنا کہ ہمارے کاروبار میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. کبھی خالی بیٹھے ہو سوچنا یہ بات، کیا کسی کا ہم نے دل تو نہیں دکھایا، کیا کسی کے کچھ پیسے تو نہیں مارے، کیا میں نے اللہ کا حق پورا ادا کیا ہے، کیا میں نے بندوں کا حق ادا کیا ہے. ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کا حق. اور بندوں کا حق جس نے مارا، جس نے کسی کو پریشان کیا، جس نے کسی سے کچھ پیسے لیے اور اس کو نہیں چکائے، جس نے کسی کا دل دکھایا، یاد رکھیں اس کی دعائیں رد ہو جایا کرتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بربادی اس کے ہاں شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کام میں سکسیس نہیں کر رہے، آپ کاروبار میں سکسیس نہیں ہو رہی آپ کی، تو آپ کبھی خالی بیٹھ کر سوچنا کیا مجھ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا ہے. آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ راہ چلتے انسان کا دل دکھا دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے سے قرضہ لے کر پھر چکانے کا نام نہیں لیتے. آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا ان کے لیے کہ وہ انسان منافق ہے جو وعدہ کرے اور خلاف کر دے. حضور نے فرمایا کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنا محاسبہ کریں، جب رات کو لیٹا کریں تو آپ یہ سوچا کریں آج مجھ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے چغلی تو نہیں کی، آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی. ارے بھائی، رات کو لیٹیں تو محاسبہ کریں پورے دن کہ آپ نے آج کیا غلط کیا ہے، آج آپ نے کیا غلط کام کیا ہے کہ جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے. ہاں، جب آپ یہ محاسبہ کریں گے اور روز اگر آپ نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، کچھ غلط کیا ہے، آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس سے غلطی ہو گئی، آج میں نے ایک بھائی کا دل دکھا دیا، آج میں نے ایک انسان کے ساتھ ایسا غلط کام کر دیا، پروردگار عالم مجھے معاف کر، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
آپ اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ تو آپ کو یوں معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے. اللہ تو یوں معاف فرمانے والا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. اللہ تعالی جو بندوں کا حق مارتا ہے نا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک بندے اسے معاف نہ کریں. اور جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حق ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا ہے یہ فرض ہے. تو جو فرض ادا نہیں کرتا، اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، اللہ چاہے تو اپنی رحیمی کریمی کے صدقے سے اسے معاف فرما دے. لیکن نمازوں کو چھوڑنے والا، جو نمازوں کو چھوڑنے کا عادی ہو گیا ہو، آپ ذرا سوچیں کیا وہ معاف کرا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، نماز جنت نہیں دلا سکتی، حضور کی محبت جنت دلا سکتی ہے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں صاحب، میری بات اگر پکڑنے والی ہو، میری بات اگر غلط ہو تو بتائیے گا. آپ کہتے ہیں کہ نمازوں سے جنت نہیں ملتی، حضور کی محبت سے جنت ملتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر حضور کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا، وہ حضور سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو. پھر تو آپ کا یہ کہنا غلط ہو گیا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے، جو حضور سے عشق کرتا ہے، تو پھر وہ نمازی نہیں ہے. پھر آپ کی یہ بات نہ سراسر غلط ہے، کیونکہ جو نمازی ہوگا وہی حضور کا عاشق ہوگا، جو حضور کا عاشق ہوگا وہی نمازی ہوگا. تو آپ نا یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، نماز جنت نہیں دلا سکتی، حضور کی محبت جنت دلا سکتی ہے. بھائی حضور کا عاشق ہی نمازی ہوگا، حضور کا چاہنے والا ہی نمازی ہوگا. آپ اپنے ذہن میں یہ بات فٹ کر لیں کہ جو عاشق نبی ہوگا وہی نماز پڑھنے والا ہوگا، وہی نمازی ہوگا. اس طریقے کی بات کرنا بھی میری نظر میں غلط ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو اور چڑھاوا دیتی ہے کہ جو نمازوں کے قریب نہیں جاتے، جو نیک عمل کے قریب نہیں جاتے. کہتے ہیں صاحب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو حضور جنت دلائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ معاف فرما دے گا. او بھائی ایسی بات نہ تمہاری بالکل غلط ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اور آپ کہتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم معاف کر دیے جائیں گے، حضور ہمارے ہیں، حضور جنت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ پھر کیسی حضور سے محبت کرتے ہیں؟ حضور سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ نماز ادا کرو، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ کس اعتبار سے پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ حضور کی محبت میں گرفتار ہو؟ چہرے پر سنت رسول اللہ نہیں ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. صاحب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ یاد رکھو نا، قبر میں اتنے کوٹے جاؤ گے، آپ اتنے مارے جاؤ گے کہ آپ کہو گے کہ ہاں کوئی بتانے والا بتا رہا تھا، عمل کر لیتے تو پھر یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ہاں ہم تو بھائی اسی لیے بتاتے ہیں، لوگ ہماری باتوں کو غلط لے جاتے ہیں تو پھر لے جائیں. ہم تو اس لیے بتاتے ہیں کہ ہماری بات کو سن کے نہ عمل کر لیں گے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی. حضور تو ہمارے ہیں اور ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں. ہاں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا. ہم تو حضور کے دیوانے ہیں، لیکن ہم حضور کے دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضور کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بھی تو ہوں، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی تو کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کتنے لوگ ہیں جو پنج وقتہ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے جاتے ہیں؟ بات تو تب بنے نا کہ جب نمازی بھی ہو اور عاشق بھی ہو. اے ہے نماز بھی ادا کرتا ہو اور عاشقی کا دعویٰ بھی کرتا ہو. تو آج سے ہم اپنے دل میں ارادہ کریں، آج سے ہی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹے گی. انشاءاللہ آج سے ہی وعدہ کر لیں، کیونکہ جو انسان فوراً جب اس کو اچھی بات پتہ چلے اور اسی ٹائم اپنا ارادہ تبدیل کر لے، تو وہ اسی ٹائم جب ارادہ تبدیل کرتا ہے، جیسے آج ہم ارادہ بدلیں کہ آج سے ہی انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹے گی. تو آج اگر نہ ظہر کا ٹائم ہو گیا مان کے چلیے اور ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم ظہر ادا کریں گے اور ظہر سے پہلے ہی ہمارا انتقال ہو گیا تو ظہر کا ہمیں ثواب ملے گا. ہاں ہمارا عصر سے پہلے انتقال ہو گیا تو عصر کا ثواب ملے گا، مغرب سے پہلے ہو گیا تو مغرب کا ثواب ملے گا.
آپ اچھے کام کا ارادہ کرو گے نا، ارادہ کرتے ہی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی بھی غلط کام کا غلط ارادہ نہ کریں، ہر ٹائم آپ نیک عمل کرتے رہیں اور سچے کام کا اچھے کام کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں یہ بھی کروں گا، تو اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور آج کل آپ دیکھیں، میں یہ بات بھئی میرا حق ہے بتانا، میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ آج کل آپ دیکھیں، نہ جانے کتنے لوگ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں آ گئے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں گا، وائرل ہو جاؤں گا۔ کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سیریل بنا رہا ہے، کوئی کامیڈی بنا رہا ہے، کوئی کسی طریقے کی بنا رہا ہے۔ ارے بھائی، دین کا لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، کوئی دین کے نام پر کامیڈی چلا رہا ہے، کوئی کسی طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہے، جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آ جا رہا ہے، جس کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھو کہ آپ کام کیا کر رہے ہو، آپ یہ دیکھو کہ آپ دین کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، اللہ کا عذاب تم پر شروع ہو جائے۔ پہلے کی نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، آج کتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، کتنے عام ہو گئے، لیکن ہم حضور کے کرم سے، حضور کے فضل و کرم سے بچے ہوئے ہیں۔ دین کا مذاق نہ بناؤ، اپنے کام سے کام رکھو، دین کا مذاق بناؤ گے تو اللہ تعالی ہلاک اور برباد کر دے گا اگر دین میں مذاق بناؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے یوٹیوبر نکل کے آ گئے، کتنے لوگ ویڈیو بنانے لگے، دین کے نام پر مذاق، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، یہ بتایا وہ بتایا اور کمیٹی میں لا کے اور اس کو لپیٹ دیا